اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ سورہ البقرہ یہ فاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پر سورت ہے اور بہت بڑی یہ سورہ ہے۔ تو بقرہ جو ہے وہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کے پاس اولاد کی نعمت وہ نہیں تھی، اس سے وہ محروم تھا۔ تو اس کا جو چچا زاد تھا یا بھتیجا تھا وہ وارث تھا، لیکن اس نے تھوڑی سی جلدی کر لی کہ اس کو قتل کر دیا تاکہ میں اس کی جائیداد کا وارث اور مالک بن جاؤں۔ جب اس نے قتل کیا تو ایک دوسری بستی کے راستے پر اس کی لاش کو پھینک دیا اور خود ہی شور ڈالنا شروع کر دیا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہذا میں تم سے اس کا بدلہ چاہوں گا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قصاص کی بجائے دیت لوں گا اور ادھر چچا کی وراثت بھی مجھے مل جائے گی اور ادھر سے دیت کے پیسے بھی مجھے مل جائیں گے۔ اب شور ہوا تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اعلان کیا بھئی اگر کسی نے اس کے قاتل کو دیکھا ہے تو مجھے بتائے، میں فیصلہ کروں۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا اور شور مچانے والا خود قاتل تھا، قتل بھی کیا اور شور بھی ڈالا۔ جب یہ معاملہ طول پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک حصہ گوشت یا ہڈی اس مقتول کو لگاؤ، جیسے ہی تم اس کو ہڈی لگاؤ گے یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی مناسبت تو نہیں تھی نا کہ قتل کا ہے تو گائے کو ذبح کر کے مارے تو یہ خود بتا دے گا، تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یعنی معاذ اللہ میں کوئی جاہل ہوں جو تم سے مذاق کروں گا۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق جو ہے یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مزاح خوش طبی جو ہے جس میں جھوٹ کا کوئی پہلو نہ ہو، یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک عورت آ گئی، بڑھیا تھی، اور اس نے جنت کے لیے دعا کا کہا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ تو رونے لگی کہ میں تو جنت کی طلبگار ہوں، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ جنت کا طلبگار ہے۔ اور فرمایا جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟
تو جنت میں جو ادنا درجے والا بھی ہوگا وہ بھی بڑا خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کریں گے کہ مالک ہم تجھ سے راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بڑا انعام نہ دوں. وہ عرض کریں گے جی مالک دیں. تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرما دی، آئندہ کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یعنی جنت سے بھی بڑا انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. تو وہ بڑھیا رونے لگی. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اماں جی جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. بوڑھا ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ انہیں جوانی عطا کر دے گا. تو یعنی اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا اور خوش طبی کا پہلو بھی تھا. ہمارا المیہ یہ ہوا کہ فضول گوئی، ٹھٹھا مذاق، جگت یہ ہمارے خون میں سرایت کر گئی. اسی لیے ہمارے دل اندھے ہیں، ہمیں عبادات کے اندر لذت اور سرور محسوس نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ مذاق، میں جاہل ہوں معاذ اللہ جو میں تم سے مذاق کروں، میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے قلب کے اندر روحانیت پیدا ہو وہ ان جاہلانہ طریقے سے بچے. اب پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا قلبی سکون اور کتنے قلبی انوار و تجلیات سے نوازتا ہے. فرمایا جو بندہ ویسے ہی بک بک کرتا رہتا ہے، تر تر اس کی زبان بند ہی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فضول بولنے سے بہتر ہے چپ رہنا، اور چپ رہنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا. یعنی زبان اگر کچھ بولے تو وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہوئی بولے. تو خیر اب انہوں نے آگے سے سوال کرنا شروع کر دیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ویسے وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی، تو ان کا یہ مقصد پورا ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا. وہ کہنے لگے جی اچھا گائے کیسی ہو؟ بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، بچی بھی نہ ہو. اچھا اور کیسی ہو نشانی؟ اس نے کبھی کھیتی اور ہل نہ چلایا ہو. یہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، پھر اس کا رنگ کیسا ہو. یعنی سوال پہ سوال وہ کرتے چلے گئے. اب ادھر ایک نیک آدمی تھا، فوت ہو گیا، یتیم بچہ تھا اس کا. اب وہ باپ کا فرما بردار تھا. ایک دفعہ وہ دکان پہ کام کرتا تھا تو کوئی گاہک آیا، اس نے کہا اپنے باپ کو اٹھا دے. تو باپ اس کا سویا تھا، تو اس نے کہا کہ میں والد محترم کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، تو لہٰذا آپ بعد میں آ جائیے گا یا مجھ سے بتا دے جو کام ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں جی آپ مجھے اپنے والد کو اٹھائیے. اس نے کہا بھی آپ جا سکتے ہیں، میں والد کو نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ باپ کے ساتھ جو فرما برداری تھی نا یہ بڑی اچھی لگی. اس کے باپ نے مرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گائے تھی ان کے پاس. اس نے کہا کہ بیوی اور بچہ تو سنبھال نہیں سکیں گے. اس نے اس کے گلے میں ایک پٹا ڈالا، اللہ کے نام پہ وقف کیا اور اس کو کہا یا اللہ میں اس کو تیری امانت میں سپرد کرتا ہوں، تو جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس کو لے لے گا. اور اس نے اس کو اللہ کے نام پہ، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں جنگل میں چھوڑ دیا. جب وہ بچہ بڑا ہوا، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، بنی اسرائیل کا بڑا نیک تھا، ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی. اب ماں نے اس کو بتایا کہ بیٹے تو چھوٹا تھا تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی گائے تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی بچیا،
تو جاؤ جنگل میں جا کے آواز دینا تو انشاءاللہ وہ گائے آ جائے گی۔ وہ گیا جنگل میں، اس نے جا کے آواز دی، اللہ کے نام کا، اللہ کی عزت کا واسطہ دیا، تو وہ گائے جو تھی وہ دوڑتی ہوئی جنگل سے اس کے پاس آ گئی۔ وہ پکڑ کے اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ غربت تھی، بڑے غریب تھے، وہ یتیمی کا دور تھا، تو اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں گائے تو آ گئی، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا بیٹے بازار جاؤ اور 3 دینار اس کی قیمت لگاؤ، تو بیچنے سے پہلے اگر مطلوبہ رقم مل جائے، بیچنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ مجھ سے مشورہ اور اجازت طلب کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ اب وہ بچہ گیا، ایک فرشتہ تھا انسانی صورت میں، اس نے کہا کہ بیچنی ہے؟ اس نے کہا جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 3 دینار لو، مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں، پہلے میں اپنی والدہ سے اجازت لوں گا، ان کا حکم تھا تو لہٰذا میں ان کا حکم پہلے مانوں گا، پھر میں آپ کے سپرد یہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ تم 6 لے لو، اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو۔ اس نے کہا اپنے پاس رکھو، میں نہیں بیچتا۔ واپس آ گیا شام کو، اماں جی گاہک لگا تھا، دیتا پورا 3 تھا، لیکن وہ کہتا تھا ماں سے مشورہ نہ کرو، تو میں 6 دینے کو تیار ہوں۔ اگلے دن نکلنے لگا تو ماں نے کہا اب اس کے 6 مانگنا، اور اس وقت جو روٹین تھی وہ 3 دینار ہی تھی، ریٹ جو اس وقت تھا گائے کا۔ اگلے دن گیا، وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں کھڑا تھا، بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ کتنے کی؟ 6 کی۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا۔ اس نے کہا شرط میری وہی ہے، پیسے تب پکڑوں گا جب ماں اجازت دے دے گی۔ اس نے کہا چلو 6 نہیں 12 لے لو۔ اب 3 دینار ریٹ ہے اور 12 لگ رہا ہے 4 گنا زیادہ۔ اس نے کہا شرط میری وہی ہے کہ ماں کہے گی تو میں بیچوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ واپس آ گیا شام کو، ہاں بیٹے کیا بنا؟ کہا اماں جی وہی ملا تھا، اب 6 کی بجائے 12 دینار دینے کو تیار تھا، لیکن کہتا تھا ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے لگتا ہے وہ انسان نہیں، وہ کوئی فرشتہ ہے، اور اب اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچ دیں یا اپنے پاس رکھے، نہ بیچے، اور اگر بیچیں تو کتنے کی بیچیں۔ بیٹا پھر اگلے دن بازار گیا تو وہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ مجھے یہ بتا دیں، اماں نے یہ کہا تھا کہ مشورہ کرنا کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ پہلی بات، اگر بیچوں تو میں کتنے کی بیچوں؟ تو اس نے کہا کہ تم ابھی رک جاؤ، ابھی اس کو نہ بیچو۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے ایک گائے طلب کی ہے، اور انہوں نے سوال کر کر کے خود ہی اس کی قیود بڑھا لی ہیں، اور تمام نشانیاں تمہاری گائے میں پائی جاتی ہیں، اور وہ کوئی گائے ہے ہی نہیں کہ جس نے ہل نہ چلایا ہو، کام کاج نہ کیا ہو، وزن نہ اٹھایا ہو، پیلے رنگ کی ہو، گہرا رنگ ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو۔ تو جب بنی اسرائیل تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ میں اس کی قیمت یہ مقرر کرتا ہوں کہ اس کو ذبح کر کے جو اس کی کھال ہے اس کو پورا سونے کے ساتھ بھر دیا جائے۔ لالچ 6 دینار پہ بھی آ سکتا تھا، لالچ 12 دینار پہ بھی آ سکتا تھا، کیونکہ بہت بڑا سودا لگ گیا نا، 4 گنا تو کسی تاجر کو ریٹ لگ جائے تو وہ بیچ دیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ پہنچے، ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے۔ بیچتے ہو؟ ہاں جی بیچتا ہوں۔ کتنی قیمت ہے؟ اماں بتائے گی۔ والدہ سے مشورہ کیا کہ باہر گاہک آ گئے ہیں اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں گائے ہمیں دے دو
یہی گائے جو ہے اس کی نشانیاں بیان کی گئی۔ اب اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہا اس نے تو کہا تھا کہ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کی پوری کھال میں جتنا سونا بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے۔ لا تعداد گنا ریٹ بڑھ گیا نا، کہاں 2 4 5 7 دینار، کہاں کتنی بڑی کھال ہوتی ہے اور وہ پوری سونے کی بھر دی جائے۔ وہ کہنے لگے یار ہمیں ضرورت ہے، آپ تو ریٹ ہی بہت زیادہ مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں تو آپ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے اور کہا جی یہ جو آپ نے کہا تھا ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کریں، گائے تو مل گئی ہے، ریٹ ہی بڑا زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آگے سوال کرو، تم نے کہا تھا رب سے پوچھو کیسی کیسی نشانیاں، تو رب نے بتا دیا تو اب خریدو۔ تو مجبوراً انہوں نے گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر انہوں نے گائے دے دی اور کہا جب یہ ذبح ہو جائے تو اس کی کھال میں سونا بھر کے ہمیں واپس کر دینا۔ اب جب اس کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول پر لگایا، ہڈی تھی یا گوشت تھا، تو وہ مردہ اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ تو پوچھا گیا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟ کہا یہی ہے جو قتل کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ میرا بھتیجا، اس نے میری دولت کی وجہ سے مجھے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ ادھر وہ لالچی جس کو اپنے چچا کی وراثت ملنی تھی، وہ اپنی زندگی سے بھی گیا، مال و دولت سے بھی گیا، اور ایک وہ بندہ جو بچہ تھا لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس نے باپ کی اتنی عزت کی کہ اس کو اٹھانا بھی پسند نہ کیا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور لالچ بھی نہیں آیا کہ میں اتنی مہنگی گائے جو ہے وہ بازار میں 12 دینار پہ بیچ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے صلے میں اجر یہ دیا کہ جو یتیم بچہ غربت اور یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نے بنی اسرائیل کا مالدار شخص بنا دیا۔ اتنا سونا آ گیا تو بتنا تو مالدار بن گیا۔ ہمارے بزرگان دین نے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی سورہ کا نام ہی اس پہ رکھ دیا البقرہ، اور یہ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے۔ تو بھائی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، اگر آپ کو زندگی میں معاشی پریشانی ہے، تو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا اڈدیاں ہی پھڑ دے گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ کبھی ماں سے دعا کروا کے دیکھ لو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 70 کامل ولی وہ ایک طرف ہو اور اکیلی ماں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ 70 اولیاء کے برابر اس ماں کی دعا کو جلدی قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ کاروبار پہ جاتے ہیں، ساڈا کی طریقہ، ابا جی چپ کرو تو انہوں کی پتا، گاڑی سیل کرنی ہے، کوئی سودا کیا ہے، کوئی دکان پہ جاتے ہیں، ابا جی فارغ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر ہی رہتے ہیں، وہ کام کاج پہ نہیں جاتے۔ تو اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو شام کو والد صاحب کے پاس آئیں، انہیں بتائیں کہ آج میں نے کیا بیچا، آج میں نے کیا کمایا، آج اتنا فائدہ ہوا یا اتنا نقصان ہوا۔ تو والد کیا کرے گا؟ پھر آپ کو مشورہ دے گا، یا نہ بھی مشورہ دے تو آپ مشورہ طلب کریں۔ اچھا ابا جی اب میں صبح دکان پہ جانے لگا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ فلاں سے ہماری ڈیل چل رہی ہے، سودا دینا ہے۔ تو اگر اس کی اجازت، اس کی ہاں میں ہاں اگر باپ ملا دے گا، اس کی ہاں میں ہاں ماں ملا دے گی، تو اسی رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں تو آپ کو قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا کتنی اثر رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، یا اللہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا وہ مجھے بتا دیا جائے، مہربانی کریں مجھے بتا دیں کہ جنت میں میرا کون پڑوسی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں قصاب جو ہے گوشت کا کام کرتا ہے، قصائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ اب خیال تو پیدا ہوا ہوگا کہ قصاب اور میرا پڑوسی، حقارت کی وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی گوشت کا کام کرتا ہے، ویسے رشک کہہ لیں کہ اس کا عمل کیا ہے کہ ایک نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر جلالی نبی تھے، اور پہلی آسمانی کتاب توریت جو ہے وہ انہی پہ نزول ہوئی تھی۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی، بڑے معجزے عطا کیے، اور عصا جو تھا یہ بڑا معجزہ تھا، سانپوں کو کھا جاتا تھا، پتھر پہ مارتے تھے پانی کے چشمے نکل آتے تھے، پانی پہ مارتے تھے سمندر رستہ دے دیتا تھا۔ منو سلوے کا یہ پیچھے کچھ جمعے میں تذکرہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور بعد میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کے عصا اور ان کے تبرکات، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب وہ اللہ کے نبی اتنی شانوں والے اللہ سے اجازت طلب کی، یا اللہ اگر تیری اجازت ہو جائے تو میں اس کے پاس نہ چلا جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام چلے جائیں۔ امام جوزی علیہ الرحمہ اور دیگر نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، مفہوم روایت، تو وہ اپنا کام کر رہے تھے، گوشت کاٹ رہے تھے، اجازت طلب کی، آپ قریب بیٹھ کے۔ اب وہ اس نے کیا کیا، جب جانور ذبح کیا تو گوشت کا جو اچھا ٹکڑا تھا نا، خوبصورت ٹکڑا تھا، لذیذ ٹکڑا تھا، عمدہ ٹکڑا تھا، وہ اس نے اپنے ایک کپڑے کے نیچے چھپا دیا۔ باقی وہ گوشت گاہک آتے رہے جاتے رہے، وہ ان کو دیتا رہا۔ اب کام ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ جانے لگا، سامان اپنا سمیٹا اس نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لگے کیا میں تمہارے ساتھ گھر جا سکتا ہوں؟ جی آپ جائیں، آئیں، مہمان بنے۔ آپ فرماتے ہیں وہ گیا، مجھے بٹھایا، آپ کچن میں چلا گیا، وہی گوشت جو تھا اس کو ابالا، پکایا، یخنی کی، اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کیے، پھر وہ ایک پنگھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک بڑھیا تھی، بعد نے لکھا والد اور والدہ دونوں تھے، بعد نے لکھا کہ بڑھیا ایک عورت تھی۔ وہ قریب گیا اور اس نے اپنی والدہ کو وہ یخنی اور جو گوشت تھا اس کے چبا کے نرم کر کے اپنی ماں کو کھلایا۔ اب جب اس کی ماں کھا چکی تو پھر اس کے ہونٹ جو تھے وہ ہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ان کے بچے تو بچوں کے لیے بڑے خواب ہوتے ہیں، یہ جب بھی میں روزانہ آتا ہوں اسی طرح اچھا گوشت کا ایک ٹکڑا میں نکال لیتا ہوں، پھر والدہ کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، تو جیسے ہی میں ان کو کھلاتا ہوں تو یہ ایک دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا جیسا بھی ہے، میرا تابع دار ہے، میرا خدمت گزار ہے، میری بڑی تعظیم کرتا ہے، قدر کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، تو بڑا کریم ہے، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کر دینا۔ یہ ماں دعا مانگ دیتی ہے، تو وہ تو بڑی شانوں والے ہیں نبی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہاں میں قصاب اور کہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا مسکرا دیے اور فرمایا اچھا اب پتا چلا یہ تیرے عمل کی وجہ سے نہیں، یہ تیری ماں کی دعا کی وجہ نے اللہ نے تجھے یہ منصب عطا کیا ہے۔ اور کہا میں ہی موسیٰ ہوں علیہ السلام، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے جو جنت میں میرا پڑوسی ہے وہ بتا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ قصاب، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ تم ایک عام قصاب ہو کے کون سا ایسا نیک کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ منصب ملا، تو یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ تمہارے کسی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ منصب عطا کیا ہے۔ دیکھو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ ایک مصیبت ہم پہ آن پڑی ہے۔ کافر دو طریقے سے ہم پر حملہ آور ہے، جنگ سے
وہ مسلمانوں سے اس طرح فتح یاب نہیں ہو سکے. اسلام نکلا تو نکلتا چلا گیا. وہ کہاں اندلس، کہاں انڈونیشیا اور ملائیشیا، اور کہاں یورپ اور امریکہ اور بر اعظم آسٹریلیا، اور کون سا ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی روشنی نہیں پھیلی. اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی بڑی طاقتیں اسلام کی، امیہ، سلجوق، ترک اور عباسی آئے اور بڑی شان و شوکت سے، اور ہمارے بر صغیر میں مغلوں نے بڑی شاندار 900 سال حکومت کی. پھر ہم زوال کا شکار ہوئے. کیوں ہوئے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کر لی. اب ایک تو ہم پر حملہ ہے فحاشی کا. یہ عورت، شراب اور شباب، یہ آپ عرب میں چلے جائیں، ان کو بھی یہی نشہ ہے. عورت چاہیے، 1 2 4 5 شوقین ہیں. اور ان کے اپنے گھروں میں یہود نے، عیسائی اور غیر مذہب عورتوں سے انہوں نے شادیاں کی. یہی حال ہمارے پاکستان کا آپ لے لیں، یہی آپ ترک کا لے لیں، یہی آپ دیگر اسلامی ممالک کا لے لیں. یہ فحاشی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی قرآن پاک میں. جب زنا کی بات آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے حیائی کا کام ہے. بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. دیکھو، ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے موٹر سائیکل نہیں چلانا، لیکن جب ہم نے سختی کرنی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ تو موٹر سائیکل سے قریب بھی نہیں جانا. ایویں ہی ہے نا. باپ غصے ہو جائے کہتے ہیں تو آج تو بعد دکان کی چابیاں دے نیڑے بھی نہیں جانا. یہ سختی ہوتی ہے، اہمیت بتائی جاتی ہے کہ باپ کتنا ناراض ہے. اللہ نے فرمایا یہ کتنی بری چیز ہے، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن آپ نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیسہ، دولت، شادی. آپ بوڑھے سے پوچھیں تمہارا، وہ کہے گا ایک دکان ہے یا اللہ نال دی بھی مندے دے، اور دوسری بھی مندے دے، اب میرا بچہ ایک نوکری لگا دوسرا بھی لگ جائے اور تیسرا بھی لگ جائے، بچے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. اب ہمارا مسلمانوں کا مقصد ہی گدلا ہے. اور جس بندے کو ایک بندے نے کراچی جانا ہے یا لاہور جانا ہے، اب وہ سائیکل پہ جائے، پیدل چلے تب بھی منزل کی طرف ہے، سائیکل پہ جائے تب بھی منزل کی طرف ہے. وہ گاڑی پہ جائے تو ذرا تیز منزل پہ پہنچ جائے گا. بس سے نہ جائے، اپنی گاڑی سے چلا جائے جلدی پہنچ جائے گا. مقصد ہے پیدل بھی جائے تو وہ منزل کی طرف ہے، اس کی منزل واضح ہے کہ میں نے لاہور، اکاڑا، سائیوال، یہ اس مقام پہ پہنچنا. لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، وہ کبھی گوجرے کی طرف چلا جائے، کبھی پاک پتن کی طرف چلا جائے، کبھی ملتان کی طرف چلا جائے، تو وہ تو ساری زندگی جو ہے وہ چکروں میں رہے گا. اسی طرح مسلمان کا مقصد ہی کوئی نہیں. تو جب مقصد ہی نہیں اس نے اپنا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو مقصد دے کے بھیجا تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ دین کا علم پڑھتا ہے، اللہ اس کو پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی معاشی پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے. ایسی کی کہنے ہیں وہ نہ تو ہنے مولوی ہو گیا، لو جی میں ہوں انہوں حافظ بنا دیا، تیرے روٹی کتوں کھانی ہے. لو مولویاں دا تو کام ہی یہ ہے، مولوی یہ کہ مسجد سے لگے گا 10-20 ہزار لے لے گا. اب یہ ہماری ترجیح ہے. تو ضروری نہیں علم پڑھ کے آپ نے امامتی کرنی ہے. آپ علم پڑھ کے دکان پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کاروبار کا علم حاصل نہیں کرنا. بہت سارے بندے اپنی تجارت ہی باطل کر رہے ہیں، تجارت ہی ان کی فاسدہ ہے. کیوں؟ تجارت کا علم ہی کوئی نہیں. جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، حرام کی روزی کما رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. یہ رشوت، سود، یہ دوسرے دھوکہ، یہ الگ بات ہے. ہمیں تجارت کرنی نہیں آتی. کیوں؟ ہمارا مقصد ہی واضح نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اپنا ایک مقصد سیٹ کر لے کہ میں نے بالفرض 60 سالہ زندگی ہے، تو 60 سال میں نے
کرنا کیا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی شادی ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لیں گے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ڈیفینیٹلی آپ کو اولاد چاہیے، یہ انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں، آپ کو رزق چاہیے، ڈیفینیٹلی چاہیے، لیکن اولاد ہی، شادی ہی، پیار محبت ہی، لو ہی اور روزی ہی اگر صبح و شام ایک ذہن بن جائے تو بتائیے موت تو آ جائے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آؤ بھائی، حضرت علی فرمایا کرتے تھے جس کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ محبوب نے فرمایا اپنی خواہشات کو روکو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تمہارا رزق تمہارے ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے تمہاری موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی یہ کبھی اسلام نے نہیں کہا کہ آپ نہ مانگو، اپنا نہ ایفرٹ کرو، نہ کوشش کرو، کرو، لیکن جو ہمارا طریقہ ہے وہ اسلامی نہیں۔ مال کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے۔ اور محبوب فرمایا کرتے تھے پھر جس کا پیٹ دنیا میں نہیں بھرتا، پھر اس کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھر سکتا ہے۔ کتنے بندے ایسے تھے جن کا مقصد واضح نہیں تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، بلکہ اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں واپس لے جائے۔ ایسے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو 2 4 5 سانسیں لی تو اللہ واپس لے گیا، جوان ہوئے تو اللہ واپس لے گیا۔ بعض ایسے ہیں جو بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں، اولادیں دعائیں مانگتی ہیں یا اللہ چکلا ساڑھے واسطے آسانی کر۔ کچھ موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ابھی موت کا وقت نہیں آیا، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے اور اس میں اللہ کا حصہ بھی رکھیں کہ اتنا وقت میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور کبھی بھی اللہ کے پاس مجبوری کی حالت میں نہ جائے۔ ویسے تو اللہ فرماتا ہے جب کافر بھی پھنس جاتے ہیں نا تو پھر بھی اپنے معبود باطلوں کو چھوڑ کے، بتوں کو چھوڑ کے پھر وہ اللہ کو ہی پکارتے۔ لیکن ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے آسان وقت میں، اپنے خوشیوں کے وقت میں، اپنے آسائشوں کے، اپنے مال و دولت کے وقت میں تم اللہ تعالیٰ کے قریب رہو، اللہ تم پہ مشکل وقت آنے نہیں دے گا۔ ہم جاتے ہیں بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، تو یہ تو کافر بھی جاتے ہیں، تو تیرا اور بندے کا رشتہ، اللہ کا رشتہ کیا ہوا؟ تو جو مومن ہے، تجھے جو اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، تجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، تو اب بتانا تیرا اور اللہ کا تعلق کیا رہا، اور کافر کا اور اللہ کا تعلق وہی ہے جو مسلمان کا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو لہٰذا ایک اللہ کا حصہ مختص کرے کہ اتنا وقت میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اتنا میں نے درود پاک پڑھنا ہے، اتنا میں نے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہا، اب وہ دیکھیں جتنی بڑی وہ ذات ہے اس کا کثرت، اس کا تو قلیل ہی بڑا ہوتا ہے، تو وہ خود اس کی منشا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ جب ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کا، کاروبار کا حق بھی ادا کریں گے، تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنے حشر کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بگڑے ہوئے، ہمارے الجھے ہوئے، ہمارے گدلے جو کام ہیں وہ سیدھے ہونے شروع ہو جائیں۔ کیا بے سکونی کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی مل جائے، اللہ فرماتا ہے کل ملے گا۔ میں بیمار ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے شفا دے، اس کی منشا میں کل دوں گا۔ تو یہ جو عجلت ہے نا، جلدی، اگر یہی کام ہم اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میں وہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ ہیں شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، تو ان کے پاس لوگ چلے گئے کہ حضرت دعا کریں، ہماری فصلیں ڈوب رہی ہیں، سیلاب بہت آ رہا ہے، تو مہربانی کریں اللہ یہ پانی کی آفت اور مصیبت سے، میں نے تو یہ 2-3 فلڈ دیکھے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے بیچاروں کا۔ تو انہوں نے جا کے اللہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے چلو بھی چلیے تو نہر تے چل رہے ہیں، یہ رجوائے تھے، یہ دریا تھے، گئے کدال ہے، کئی
ہے، آپ نے کیا کیا کہ وہ مٹی جو ہے وہ اکھیڑنی شروع کر دی. وہ کہنے لگے حضرت جی یہ تو پانی رڑ جائے گا، جڑا 10 منٹ بعد رڑنا تو ہنے رڑ جائے گا. تو آپ نے ایک بڑا جملہ پیارا بولا، آپ نے فرمایا جدھر میرا مولا ادھر ہی شاہ دولا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جدھر میرا مولا ادھر ہی شاہ. جی رب تانوں ڈبونا چاہ رہا تو میری کی اوقات ہے میں تانوں بچا لوں. بس اتنی دیر تھی کہ پانی کی سطح نیچے آنی شروع ہو گئی. اپنی خواہشوں کو اللہ کی منشا میں فنا کر دے، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا.